اب جو یہ شیرینی کلا کی کہانی ہے تیسرے اس ویڈیو میں یہ اختتام تک پہنچتی ہے۔ پہلے دو ویڈیو میں ہم نے بات کی کہ کس طرح سے وہ پہلے آغاز میں ایک میدان، ایک مازندران کے جو علاقے ہیں ان کی عکاسی کرتا ہے۔ اس کے بعد جب وہاں وہ آوازیں سنتا ہے تو لیلا، مراد اور رستم کی کہانی پہ وہ بحث کرتا ہے، اور ان کی عشق کی داستان جو ہے وہ اب اختتام کو پہنچنے والی ہے۔ تیسرے اس لیکچر میں ہم اس پہ بات کریں گے۔ تیسرے لیکچر میں ہمیں یہ بھی پتہ چلے گا کہ پتہ چلا ہے آلریڈی کہ جو ہے لیلا اور رستم اور مراد کا جو بیل ہے آپس میں جنگ کرنے جا رہے ہیں، اور جنگ میں جو ہے ایک بیل زخمی ہو جاتا ہے، اس سے خون نکلتا ہے اور وہیں مر جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ ہار جاتا ہے۔ یہ لیکن دھوکہ تھا، کیونکہ پہلے جو رستم آیا اس نے اپنے بیل کو میدان میں بٹھایا، اس نے اپنے وطن بنایا، وہ اس کے بارے میں ابھی بتا دوں گا آپ کو۔ تو جب وہ دونوں آئے، کچھ باتیں ہوئی، پھر لوگوں نے جو ہے ہجوم کر کے کہا کہ حق تمہارے ساتھ ہے، تمہارے ساتھ خیانت ہوئی، لیکن بدلے میں خدا نے لیلا کو تجھے دے دیا۔ لیلا سینکڑوں بیلوں سے زیادہ قیمتی ہے۔ یہاں تک ہم نے بات آلریڈی کی تھی۔ لوگوں سے خوشی کی فریاد رونے کے ساتھ شروع ہوئی۔ ہم نے نوکر سے پوچھا، مجھے جلدی بتاؤ کیا معاملہ ہوا، مجھے تو یہ وطن کی باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں، ادھر سے لوگ کیا کیا آوازیں دے رہے ہیں، یہ باتیں میری سمجھ سے باہر ہیں، مجھے سمجھاؤ۔ اس نے کہا، رستم نے جان بوجھ کے یا انجانے میں مراد کے ساتھ خیانت کی۔ وہ اس طرح سے کہ جنگی بیلوں کو اپنی جگہ یعنی ایک ہی وقت میں میدان میں آنا چاہیے تھا، یعنی ایک ہی وقت بیک وقت داخل ہونا چاہیے تھا، جبکہ رستم کا بیل آدھا گھنٹہ پہلے میدان میں آیا۔ جب رستم کا بیل آدھا گھنٹہ پہلے میدان میں داخل ہوا تو اس نے میدان میں اپنا وطن بنایا۔ بیل جہاں بیٹھتا ہے وہاں اپنا وطن بناتا ہے، پھر اپنے وطن کی حفاظت کے لیے اس کی طاقت میں 10 گنا اضافہ ہو جاتا ہے۔ پھر اسے کوئی بیل مار نہیں سکتا، ہرا نہیں سکتا۔ لوگوں کا چیخو پکار اسی وجہ سے تھا، مراد بھی اسی وجہ سے کہ اس کے ساتھ خیانت ہوئی، مازندران سے جانا چاہتا تھا، یعنی وہ اب اس علاقے کو ہی چھوڑ کے جانا چاہتا تھا۔ سچ میں اگر رستم کے بیل نے وطن نہ بنایا ہوتا، مراد کا بیل پہلے ہی یعنی پہلے والے ضرب میں ہی اس کے شکم کو پھاڑ دیتا۔ رستم سیدھے راستے نہیں چلا، اور خدا نے بھی لیلا کے دل کو مراد کے ساتھ ملا لیا، یعنی اس کی طرف مائل کر دیا۔ اسی رات پھر رائٹر کہتا ہے محمد حجازی کہ میں نے اصرار کیا، اور میرے اصرار پر شادی کی تقریب منعقد کی گئی ہے۔ شادی کی تقریب شروع ہوئی اور صبح تک ڈھول بھاجے بجاتے رہے اور لوگ گاتے رہے، خوشیاں مناتے رہے۔ میں بھی شوق سے سرشار تھا اور عیش و فرحت محسوس کر رہا تھا، اور دیکھ بھی رہا تھا کہ لوگ، چاند، ستارے، آسمانی فرشتے، تمام مخلوق اور عالم کے تمام ذرات وطن کی محبت میں اپنے ہاتھ بجاتے تھے اور پاؤں دباتے تھے۔ زندگی کی سب سے بڑی تاریکی اب میرے لیے روشن ہو چکی تھی۔ شک و تردید سے میں آزاد ہو چکا تھا۔ اب میں سمجھ گیا کہ لوگ کیوں وطن کو پسند کرتے ہیں۔ اب میں جانتا ہوں کہ زمانے کی ماں نے اس محبت کو پستان کے دودھ کے ساتھ ملایا ہوا ہے۔ اگرچہ میں نے صرف پڑھا تھا، لیکن اب میں نے بچشمِ خود دیکھا ہے
کہ وطن کی محبت وہی محبت ہے جو گھر، مسکن، مال و دولت کے ساتھ ہوتا ہے اور پھیلاؤ اختیار کرتا ہے، یہاں تک کہ کوچہ، محلہ، شہر اور مملکت کو بھی اپنے ساتھ ملا لیتا ہے۔ خوب سمجھ گیا کہ افلاطون کیوں کہتا تھا زندگی کا محکم ترین محبت وطن کی محبت ہے، یا کیوں دنیا کے آج کے لوگ وطن کے لیے اتنی جان فشانیاں کرتے ہیں۔ یعنی یہ وطن کی ایک رسم تھی اور اس رسم سے جو ہے معاملہ حل ہوا، اور پھر بھی لوگ وطن کی تعریفیں کرتے تھے۔ تو یہاں پتہ چلا کہ مراد جو ہے لیلا کو پانے میں کامیاب ہو گیا ہے، بھلے ہی اس کے بہل کو رستم کے بہل نے مار دیا، لیکن اس نے رستم کے ساتھ جانے انجانے میں خیانت کی تھی، اور لیلا کا دل مراد کی طرف مائل ہوا اور وہ مراد کی بیوی بن گئی، اور اس طرح سے یہ کہانی جو ہے اختتام تک پہنچ جاتی ہے۔ اب اگلے ویڈیو میں ہم آشیانے خراب پر بات کریں گے، کیونکہ میرے کئی دوست مجھے اس کی ریکویسٹ کر رہے ہیں، تو نیکسٹ ویڈیو جو ہے اسی پر انشاءاللہ ہوگا، جو میں کوشش کروں گا کہ آج ہی وہ اپلوڈ ہو جائے۔ تو فی الحال کے لیے اتنا ہی، آپ کا بہت بہت شکریہ۔